ہے کہ ابوظہبی میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں ہمارے پاس وہ یہی ہیں کہ ابوظہبی میں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے، تو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کی جانب سے ان ممالک میں، ان جگہوں کو جہاں پر امریکہ کے انٹرسٹ ہیں، امریکہ کی بیسز ہیں۔ تو ابھی اطلاعات ہمارے پاس یہ آ رہی ہیں ابوظہبی سے، جہاں زوردار دھماکہ سنا گیا ہے، خبرسا ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو اطلاعات یہ آ رہی ہیں خطے کے دیگر ممالک میں بھی یہ جنگ پھیلتی جا رہی ہے، مختلف جگہوں کو ٹارگٹس کیا جا رہا ہے۔ ایران میں ایران کی جانب سے، چونکہ ایران کے اوپر پہلے حملہ ہوا اور اب ایران کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابوظہبی میں بھی زوردار دھماکہ سنا گیا ہے۔ تو اس سے متعلق آپ کو آگاہ رکھیں گے، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ نغمانہ ہاشمی صاحبہ سابق سفارتکار بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں۔ نغمانہ ہاشمی صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ نے سنی ہوگی تقریر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، جنہوں نے واضح طور پر اشارے کیے ہیں، اپنے اہداف بیان کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی رجیم چینج ہونی چاہیے، اور ایرانی قوم کو انہوں نے اکسایا بھی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ رجیم چینج کے بعد آپ تیاری کریں کہ آپ نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ تو کیا اتنا ہی آسان ہوگا جتنی آسانی کے ساتھ امریکی صدر یہ بات کر گئے ہیں، یا پھر ایرانی قوم ریزسٹ کرے گی؟ دیکھیں، جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی بات ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو کسی وقت کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس پہ تو میں کوئی تجزیہ نہیں دوں گی، بیکاز اٹ از ویری کلیئر کہ امریکہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن بگر کویسچن یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ اہداف اپنے پورے کرنے میں کامیاب ہوگا یا نہیں۔ اور میرے خیال سے اس وقت سب سے زیادہ دار و مدار اس بات پہ ہے کہ ایران اب کتنی قوت کے ساتھ اپنی کیپیبلٹیز شو کرتا ہے اور جواب دیتا ہے، کیونکہ ایران کانسٹنٹلی پچھلے اٹیک کے بعد سے، پچھلے سال سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے، اور اگر ہم پہ حملہ ہوا تو ہم بھرپور طریقے سے اپنا نہ صرف دفاع کریں گے بلکہ کاؤنٹر اٹیک کریں گے، اور اسرائیل کو بھی ٹارگٹ کریں گے۔ اور نغمانہ ہاشمی صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہوا ہے۔ زیغم خان صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ زیغم خان صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ٹارگٹس اب کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے، امریکی ایئر بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس میں ہم نے دیکھا کہ العدید ایئر بیس پر انہوں نے اٹیک کیا، اس کے ساتھ ساتھ ابوظہبی میں بھی اٹیک ہوا ہے اور بحرین میں بھی اٹیک ہوا ہے۔ تو ٹارگٹ سیٹ ہیں ایران کی جانب سے؟ دیکھیں، ہماری توقع سے یا ہمارے جو خطرہ تھا اس سے زیادہ کہیں تیزی سے معاملات خراب ہو رہے ہیں، کیونکہ اب اڈوں سے بات بڑھ گئی۔ ابھی جو آپ نے اس رپورٹ کا حوالہ دیا تو سی این این اس وقت رپورٹ کر رہا ہے کہ ابوظہبی کے دارالحکومت پہ دھماکے کی آواز آئی ہے اور دارالحکومت سے دھواں اٹھ رہا ہے، اور یو اے ای نے اپنی ایئر سپیس بند کر دی ہے۔ اب آپ دیکھیے یو اے ای جو ہے وہ کتنا بڑا ایک اکنامک ہب ہے، پورے ریجن کا بھی، مڈل ایسٹ کا بھی اور دنیا کا بھی، اور پھر آئل کے حساب سے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فوری طور پر ایک تو اب معیشت جو ہے، پوری دنیا کی معیشت، اس میں اس کے شاک ویوز آئیں گے فوری طور پر سٹاک مارکیٹ میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آئل مارکیٹ ہے اس پر فوری طور پر اس میں شاک ویوز اس پر بھی آئیں گے، اور آئل کی جو پرائس ہے اس میں فوری طور پر ایک سپائک آ سکتا ہے۔ پھر اسی سے ریلیٹڈ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کتنے بڑے ورکرز اس ریجن میں کام کرتے ہیں، تو خطرات پوری دنیا کے لیے، دنیا کی معیشت کے لیے، ریجن کی سیکیورٹی کے لیے، خود پاکستان کی معیشت کے لیے اب واضح ہونے لگے ہیں، کیونکہ لگ رہا ہے کہ ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بہت ہی ایک خطرناک معاملہ ہے، اور رجیم چینج کی جو اشارے دیے صدر ٹرمپ نے، اس کے بعد ایران فوری طور پر لگتا ہے کہ ایک پوری قوت سے ریئیکٹ کر رہا ہے، تاکہ وہ فوری طور پر ہی کوئی ایسا